For watching, don't forget to like, comment, share and subscribe only on Al Rahman Digital Channel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا میں آج بہت مشکور ہوں ایم ایس او کا اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسی عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا اور مجھے یہاں پہ بولنے کا موقع دیا. میں اپنی گفتگو کا آغاز اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. میرے عزیز بھائیوں، آج ہم بحیثیت قوم تنزلی کا شکار ہیں. ہم معاشرتی اور اخلاقی تنزلی کا شکار ہیں اور میں اس سٹیج پہ یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں تب تک ہم اس تنزلی سے باہر نہیں نکل سکتے جب تک ہم اسلام کے قوانین کو فراموش کرتے رہیں گے. جب تک ہم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے اوپر عمل نہیں کریں گے تب تک ہم ایسے ہی بدحال رہیں گے. جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نفاذ نہیں ہوگا تب تک ہم اسی طرح در بدر رہیں گے، اسی طرح ذلت اور رسوائی کا سامنا کرتے رہیں گے. آج ہمارے معاشرے کے اندر اسلامی قوانین کی، اسلام کی سرے عام مخالفت ہوتی ہے. آج ہمارے نوجوان کو بدقسمتی کے ساتھ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ مَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ان چیزوں کے معنی نہیں آتے. انہوں نے قرآن محض سجاوٹ کے لیے رکھا ہوتا ہے. قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اللہ تعالیٰ نے قوموں کو بلند کیا صرف اس قرآن کی برکت سے. آج ہم مثال دیتے ہیں طالبان کی، افغانستان کی. وہ تھوڑے تھے لیکن ایمان ان کا کامل تھا. مسلمان تنزلی کا کیوں شکار ہیں؟ 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں. سرمائے میں بھی سب سے زیادہ، تعداد میں بھی سب سے زیادہ، پیسے میں بھی سب سے زیادہ. $50 ٹریلین کی اکانومی ہے. 59 کنٹریز، پھر بھی کفار کے ہاتھوں شکست کھا رہے ہیں. آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ ارد گرد دیکھیں، ہم لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. اس سرزمین پہ زنا کاری ہوتی ہے، شراب نوشی ہوتی ہے، یہاں پہ وعدہ خلافیاں کی جاتی ہیں. کیا ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے حالات پر رحم کرے؟ میں آخری ایک بات کر کے اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے تم شکر ادا کرو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر عمل سے ادا کرنا ہے. یہ اگر شکر نہیں ادا کیا تو وہ کفر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں. یہ ملک ایک نعمت ہے جس کا ہم نے کفر کیا ہے. یہاں پہ ہم نے فرمان رسول کو ترک کیا، یہاں پہ ہم نے قرآن کے اصولوں کو فراموش کیا اور بدلے میں ہم رسوا ہو گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم قرآن پہ عمل پیرا ہو جائیں، آج محمد کی شریعت کے اوپر عمل کرنا شروع ہو جائیں تو ہماری قوم فاتح ہو جائے گی. کوئی اخلاقی تنزلی کا شکار ہوں گے، نہ ہم معاشی تنزلی کا شکار ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.